وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نساء کی گزشتہ آیات میں پروردگار عالم نے اگر خاتون کی نافرمانی کا خوف ہو تو مرد کو کیا کرنا چاہیے، اس کے احکام کو بیان فرمایا۔ اب اس آیت میں اگر خاتون یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا شوہر وہ اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا، وہ نشوز پہ اتر آیا ہے، وہ نافرمانی پہ، بے رخی پہ دوری اختیار کر رہا ہے، خاتون کے حقوق کو پورا نہیں کر رہا، تو وہ کیا کریں۔ قرآن کریم نے جو خانوادہ سے متعلق آیات ہیں بہت زور دیا ہے اس میں کہ خانوادگی نظام برقرار رہے۔ خانوادگی نظام کا برقرار رہنا یہ سب سے پہلی اولویت ہے۔ پھر قرآن کریم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اگر اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے میاں یا بیوی کو اپنے بعض حقوق سے درگزر کرنا پڑتا ہے، جہاں تک ممکن ہو وہ اپنے حقوق سے درگزر کریں۔ اگر ان حقوق سے درگزر کرنے کے ذریعے یہ نظام نہیں چل رہا تو وہاں آخری مرحلہ وہاں پہ جدائی ہے۔ جب اکٹھا رہنے کا کوئی چارہ نہیں ہے اور اکٹھا رہنے میں بھلائی کا کوئی پہلو نہیں ہے، حالات کشیدہ ہو رہے ہیں، بدتر ہو رہے ہیں، تو وہاں قرآن کریم نے حکم دیا ہے اور مشورہ دیا ہے کہ آپ جدا ہو جائیں تو بہتر ہے۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کسی خاتون کو اپنے شوہر سے خوف ہو نشوز کا، نشوز یعنی نافرمانی کا، جو خاتون کے پروردگار عالم نے شوہر پر حقوق واجب کیے ہیں ان حقوق کو پورا نہیں کر رہا، یہ محسوس کرتی ہے خاتون۔ بعل شوہر کو کہتے ہیں، نشوز سرکشی، نافرمانی جب دیکھ رہی ہے خاتون اور بیوی کہ اس کا شوہر اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا، او اعراضاً، یا اس کو بے رخی کا خوف ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ روگردانی اختیار کر رہا ہے، میرے جو حقوق پروردگار عالم نے معین کیے ہیں اس کو پورا نہیں کر رہا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر۔ میاں بیوی اگر آپس میں صلح کے ذریعے کچھ معاملات طے کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلح کے ذریعے معاملات طے کر لینے کا مطلب یہی ہے کہ خاتون اپنے بعض حقوق اس سے صرف نظر کرے، اس سے اپنی آنکھ بند کر لے، کیونکہ بہت سارے معاشروں میں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پہ خواتین کو یہ مشورہ دیا۔ البتہ قرآن کریم نے، پروردگار نے اجازت نہیں دی کہ شوہر اور مرد خاتون پہ ظلم کرے، لیکن بعض صورت ایسی پیش آتی ہے، بعض ایسے حالات پیش آتے ہیں خاتون طلاق نہیں لینا چاہتی، اس کے لیے بہت بڑا دھبا ہے، بہت بڑا ننگ ہے، تو وہ اپنے بعض حقوق، مثال کے طور پہ اس کا جو بستر کا حق ہے، خصوصی طور پہ جب ایک مرد کی 2 شادیاں ہیں، 3 شادیاں ہیں، جیسا کہ اس کی شان نزول کی روایات میں موجود ہیں، تو ممکن ہے اس کے شوہر کا رجحان دوسری شادی، دوسری بیوی کی طرف ہو، اور وہ پہلی خاتون اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو پہلے والی بیوی اپنے جو قسمت کا اس کا حق ہے،
جو پروردگار عالم نے تقسیم کا حق اس کا معین کیا ہے کہ شوہر برابر برابر ایام کو تقسیم کریں، وہ اپنے حقوق سے صرف نظر کرے، وہ کہے کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں لیکن میرے اگر ایام جو بنتے ہیں وہ اگر میرے آپ حقوق پورے نہیں کرتے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ لہٰذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تقسیم کا جو قانون ہے یہ حق ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ اور جب حق اور حقوق جو ہوتے ہیں اس کو افراد اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، بعض حقوق کو میرا یہ حق ہے کہ آپ نے اس کو بجا لانا ہے، پورا کرنا، میں کہتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے، میں یہ ساکت کرتا ہوں، میں آپ کی گردن سے اس ذمہ داری کو اٹھا لیتا ہوں، میرے بارے میں آپ یہ پورا نہ کریں، میرا حق، کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ دونوں آپس میں طے کر لیں معاملات کو۔ اگر خاتون کو اعراض کا، نشوز کا، دوری کا اور جدائی کا خطرہ ہے تو اپنے بعض حقوق کو معاف کر دے تاکہ اس کا گھر جو ہے وہ چلتا رہے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح ہی بہتر ہے۔ یہ خانوادگی مسائل میں بھی ایک قانون ہے اور ایک کلی قانون بھی ہے۔ جنگ بہتر نہیں ہے، لڑائی بہتر نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے نقصان ہی نقصان ہیں۔ بہتر کیا ہے کہ انسان صلح سے اور ایک دوسرے سے ہم آہنگی سے جو ایک اچھا انداز قرآن کریم نے معین کیا ہے آپس میں رہنے کا، اس ذریعے سے زندگی کرے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفسوں کے لیے بخل جو ہے اس کو حاضر کیا گیا ہے۔ شح، بخل، مال میں معمولاً جو انسان کنجوسی کرتا ہے اس کے لیے بخل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یبخلون، بخل، یہ قرآن کریم میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ شح کا لفظ یہ بخل سے عمومی تر ہے، مال میں جو بخل ہوتا ہے اور کنجوسی اس میں بھی، اور بعض دوسرے معاملات، مانوی معاملات، اپنے حقوق کے معاملات، سب میں شح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے نفسوں کے لیے، افراد کے لیے بخل یہ حاضر ہے، یعنی افراد حاضر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق سے درگزر نہ کریں۔ معمولاً اس طرح سے ہوتا ہے، ہر ایک چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے حقوق پورے ہوں، خاتون چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کے حقوق پورے ہوں، مرد چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے، اور خصوصاً یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے حقوق یاد ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، آپ کی گردن پہ آپ پورا نہیں کر رہے۔ تو حقوق کے معاملے میں معمولاً نفس جو ہے وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اپنے حقوق سے درگزر کریں، یعنی قرآن اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ پیش آئے گا کہ چاہے وہ خواتین کا جیسا اس آیت میں یا مرد، وہ نہیں چاہتے اپنے حقوق سے درگزر کریں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہے بہتر یہ کام۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر آپ احسن انداز میں، یہ در حقیقت شوہر کو، کیونکہ یہاں شوہر کی نافرمانی کا خطرہ ہے، شوہر خاتون کے اور بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا، اس وجہ سے شوہر کو مخاطب قرار دیتے ہوئے پروردگار نے فرمایا اگر تم احسان سے کام لو، اگر تم اچھائی سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور خواتین کے معاملے میں، عائلی زندگی میں تقوی سے کام لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقیناً اللہ جانتا ہے ان کاموں کو بڑی باریک بینی سے جو تم انجام دیتے ہو۔ یہ ایک معنی میں تہدید بھی ہے، دھمکی بھی ہے کہ پروردگار عالم وہ تمہارے حالات سے باخبر ہے، تم حقوق جو پورے نہیں کر رہے، کہاں پہ تم اذیت دینا چاہ رہے ہو، کہاں پہ تم تکلیف کا باعث بن رہے ہو، پروردگار عالم اس سے آشنا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز یہ طاقت اور توان نہیں رکھتے ہو کہ تم خواتین یعنی بیویوں کے درمیان عدالت برقرار کر سکو۔ ہم نے عدالت کا حکم دیا ہے، قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ جب انسان 2 شادیاں کرتا ہے، 3 شادیاں کرتا ہے تو وہاں پہ عدالت، تو یہ نفقہ میں عدالت ہے، رہن سہن میں عدالت ہے، جو انسان خرچ دیتا ہے اخراجات اس میں عدالت ہے، انسان اور شوہر کتنا کس بیوی کے ہاں جاتا ہے ان تمام چیزوں میں مساوات ہے، لیکن انسان جتنی کوشش کرے اس کے لیے ممکن نہیں ہے حقیقی معنوں میں وہ عدالت برقرار کر سکے، خصوصی طور پہ
ان معاملات میں جو انسان کی دلی کیفیات ہیں، جو انسان کی محبت ہے، جو انسان کی چاہت ہے، محبت میں مساوات انسان زبردستی تو نہیں کر سکتا، ممکن ہے ایک خاتون کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہو، لیکن جس کی طرف تاکید ہے قرآن کریم کی وہ یہ ہے کہ آپ حقوق جو ان کے ہیں، جو دنوں کی تقسیم ہے، جو نان و نفقہ کی تقسیم ہے، اس میں عدالت ہونی چاہیے۔ لیکن بعض مفسرین یا افراد نے اس آیت سے جو یہ مطلب لیا یہ صحیح نہیں ہے، کہ کیونکہ قرآن کریم نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ تمہارے لیے عدالت ممکن ہی نہیں ہے، پس جب عدالت ممکن نہیں ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا، قرآن کریم یہاں پہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ بعض جہات میں، خصوصاً محبت میں، آپ کی دلی کیفیات میں، وہ جتنا بھی آپ کوشش کریں وہ ممکن نہیں، آپ عدالت برقرار نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم چاہ رہے ہوتے ہو، حریص ہوتے ہو، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ممکن نہیں ہوتا۔ جب یہ ممکن نہیں ہے تو یہ تمہارے لیے ممکن ہے، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، جب یہ ممکن نہیں ہے تو افراط اور تفریط سے تمہیں بچنا چاہیے۔ اس طرح سے تمہارا پورے کا پورا رجحان ایک خاتون کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ ایک جو بیوی ہے تمہاری وہ معلقہ کی طرح رہ جائے، وہ خاتون ایسی خاتون ہو جیسے مجرد خواتین ہوتی ہیں جن کا کوئی شوہر نہیں ہوتا، غیر شادی شدہ خاتون، اس طرح سے بھی اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ایک لحاظ سے اس کا شوہر ہے اور ایک لحاظ سے اس کا شوہر نہیں ہے، کیونکہ جب اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا، جب اس کا خیال نہیں رکھ رہا تو وہ ایسے ہے، نہ وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے کیونکہ اس کا پہلے والا شوہر موجود ہے، اور نہ وہ شادی شدہ خواتین کی طرح ہیں کیونکہ اس کے حقوق پورے نہیں ہو رہے۔ لہٰذا ایک طرف رجحان تمہیں نہیں رکھنا چاہیے، تمہیں مساوات اور عدالت کا خیال رکھنا چاہیے، دونوں طرف تمہیں حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم صلح برقرار کرتے ہو، آپسی مسائل کو حل کرتے ہو اور تقوی الہی کو اختیار کرتے ہو، قرآن کریم نے بار بار خانوادگی مسائل میں، عائلی مسائل میں تقوی کی طرف، اصلاح کی طرف، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا، جدائی سے بچنا، اس کی طرف بار بار قرآن کریم نے متوجہ کیا ہے۔ اور اگر تم صلح اختیار کرتے ہو، آپس میں مسائل کو حل کرتے ہو، تقوی الہی اختیار کرتے ہو، تو یقیناً اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اگر تمہاری کچھ خطائیں ہیں جو تم سے سرزد ہو جاتی ہیں، پروردگار معاف فرماتا ہے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار ہمیں، ہمارے معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو توفیق دے کے خواتین کے جو شادی کے مسائل ہیں ان کی طرف متوجہ رہنے کی، اور خواتین کے حقوق کو پورا کرنے کی، اور خواتین کو اسی طرح مردوں کے اور اپنے شوہروں کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔